رحمان کے بندے تو وہ لوگ ہیں جو زمین پر عاجزی کے ساتھ چلتے ہیں، اور جب جاہل لوگ ان سے مخاطب ہوتے ہیں تو ان کو سلام کہتے ہیں۔ اللہ رب العزت اپنے خاص بندوں کی صفات کو بیان فرما رہے ہیں۔ پہلی صفت کہ وہ زمین پر عاجزی انکساری کے ساتھ چلتے ہیں، اور اس کے برعکس تکبر ہے، یعنی وہ تکبر نہیں کرتے کسی بھی معاملے میں۔ کل کے درس میں تکبر کے بارے میں بات کی تھی، اور یہ تکبر روحانی بیماریوں میں سب سے بڑی بیماری ہے، اور یہ تکبر ایسی چیز ہے تقریباً ہر انسان کے دل میں یہ ہوتا ہے، بس اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اس پہ بڑی محنت اور مشقت ہوتی ہے۔ اولیاء کرام، بزرگان دین خانقاہوں میں اصل جو مین ان کا مقصد ہوتا ہے وہ تکبر کو دل سے ختم کرنا۔ تکبر دو چیزوں کا نام ہے، ایک تو اپنے آپ کو اعلیٰ اور دوسرے کو حقیر سمجھنا، دوسرا حق بات کو ٹھکرا دینا، یہ دو چیزوں کا نام تکبر ہے۔ باقی اچھا لباس پہن لینا، اچھی سواری، اچھا جوتا پہن لینا، اچھا گھر بنا لینا، یہ تکبر نہیں ہے، یہ تو اللہ کی نعمت کا اظہار ہے، اللہ نے نعمت دی ہے۔ تو دو چیزوں کا نام تکبر ہے، اس لیے حدیث مبارکہ میں، قرآن میں بار بار اس کی تاکید کی گئی، تکبر سے اپنے آپ کو ہم نے بچانا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا يدخل الجنت من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ آدمی جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اب اس حدیث کے تناظر میں ذرا ہم اپنی زندگی کا جائزہ لیں، کیا ہمارے اندر تو یہ مرض نہیں ہے؟ اور یہ روحانی بیماری میں سب سے بڑی بیماری ہے، اس کو ختم کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر یہ ختم نہ ہوا تو یاد رکھیں، رائی کے دانے کے برابر بھی اگر کسی کے دل میں تکبر ہے تو وہ آدمی، اللہ کے نبی کا فرمان ہے، جنت میں نہیں جا سکے گا۔ تو معلوم ہوا کہ دنیا میں ہم نے اپنی زندگی میں اس بیماری کو اپنے اندر سے ختم کرنا ہے، تب کامیابی ہے۔ اگر نہ ختم کر سکے تو یاد رکھے، پھر اللہ کے نبی کا فرمان بھی سامنے رکھ لیں کہ پھر جنت میں جانا ہمارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ اس لیے اس بیماری کو ختم کرنا ہے۔ بزرگان دین، اولیاء کرام کی باتیں بڑی عمدہ باتیں ہوتی تھی، ساری اسی پہ محنت کرتے تھے، انسان کے اندر سے یہ میں ختم ہو جائے، یہ ختم نہیں ہوتی۔ ہم بظاہر نمازی بھی ہوتے، عبادت گزار بھی ہوتے، سب کچھ ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی ہمارے خلاف ہلکی سی بات بھی کرے تو ہم برداشت نہیں کر سکتے، اور آگے سے کہتے ہیں غلط بات میں برداشت نہیں کرتا، تو پھر بہادری کس بات کی ہے؟ بات تو ہمیشہ غلط ہی برداشت کرنی ہوتی ہے، صحیح بات تو برداشت کرنے کی ضرورت ہی نہیں، وہ تو ہر بندہ ہی سن لیتا ہے۔ غلط بات جب ہمارے سامنے آتی ہے پھر ہماری اصلیت کھل کر سامنے آ جاتی ہے، اندر کا تکبر سامنے آ جاتا ہے، پھر ہم قوم پرستی پہ بھی آ جاتے ہیں، اس کو پتہ نہیں میں کس قوم سے تعلق رکھتا ہوں، کس قبیلے سے تعلق رکھتا ہوں، اس قسم کی باتیں ہمارے سامنے ظاہر ہو جاتی ہیں۔ اگر ہم نے اپنا جائزہ لینا ہو کہ کیا میرے اندر تکبر ہے یا نہیں ہے، اپنے خلاف ذرا بات کو سنیں، پھر دیکھیے ہمارا ری ایکشن کیا آتا ہے۔ اگر تو اس میں عاجزی انکساری ہے تو یاد رکھیں پھر تو بچت ہے، وگرنہ ہمارے اندر بھی یہ تکبر ہے، ہم نے اس کو ختم کرنا ہے۔ ہم پھر نہیں دیکھتے اس کی اوقات کیا ہے میرے سامنے بات کرنے کی، اور اس کی حیثیت کیا ہے میرے سامنے بات کرنے کی، میرے خلاف بات کرنے کی، اس کی ضرورت کیا ہے، اس قسم کی باتیں۔ حالانکہ ان باتوں کو اگر ہم نے ختم کر لیے تو پھر تو بہتر ہے، اگر نہ کر سکے تو بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب دیکھیں امام اعظم ابو حنیفہ، بڑے بزرگوں کی باتیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے، ان کے جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا، ماں بھی کافی عمر کی تھی، تو کسی نے شرارت کے لیے امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ اپنی والدہ سے پوچھا میں ان سے نکاح کرنا چاہتا ہوں۔ اب والدہ بھی بڑھاپے کی عمر میں ہے اور اس عالم میں اس نے شرارت کی ہے۔ اب امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ بندہ شرارت کر ہے۔ اب دیکھیں اگر ہم سے کوئی بات کرے اس انداز میں تو ہر بندے کو غصہ آ جاتا ہے، اور تو ہوتا کون ہے ایسی باتیں کرنے والا؟ تو بڑے تحمل سے اس کو جواب دیا کہ دیکھیں میری ماں وہ مکلف ہے، خود مختار ہے اپنے معاملات میں، میں اپنی ماں سے پوچھ لوں گا، اگر وہ کہے گی تو ٹھیک ہے، نہیں تو اگر وہ انکار کر دے گی تو میں اس میں کچھ نہیں کر سکتا۔ اس قسم کا جواب دے کر اس کا منہ بند کر دیا۔ تو جب ہمارے خلاف کی بات آتی ہے پھر ہمیں پتہ چلتا ہے اصلیت کیا ہے۔ یہ میں جو ہے نا یہ نہیں ختم ہوتی۔ بزرگان دین کے اقوال سن لیں، یہ میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ بڑے خوبصورت اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ کھلنا دا تو ادھر بنا
اتنا دا پھر کڈ دریا دریا دے وچ خوب نہا مچھلیاں وانگو تاریاں لا پھر بھی تیری بو نہیں مکنی پہلو اپنی میں مکا. یعنی اگر ہم ظاہری جسم پر خوشبو لگا لیں عطر لگا لیں جو مرضی لگا لیں اپنے آپ کو معطر کر لیں پھر بھی اندر سے میں ان چیزوں سے ختم نہیں ہوتی. میں کو ختم کرنا ہے یہی تکبر ہے جس نے ہمیں لے ڈوبنا ہے. اگر ہم نے بر وقت اس کا علاج نہ کیا تو تکبر کا علاج بہت زیادہ ضروری ہے. ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح تربیت کی صحابہ کرام کی ذرا وہ بھی جائزہ لے ایک مثال سے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ سے فرما دیا جبن السودا اے کالی کلوٹی کے بیٹے ماں کا تانا دیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب خبر ملی تو ابو ذر غفاری کو بہت ڈانٹا کہنے لگے انک امرؤن فیک جاہلیہ ابھی تک تیرے اندر سے جاہلیت ختم نہیں ہوئی کیسی بات تو نے کہہ دی حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو. تو یہ ان کو بڑے پشیمان ہوئے اپنی اس بات پر ندامت ہوئی فوراً حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے. اب دیکھیں حضرت ابو ذر غفاری کیا مقام و مرتبہ صحابہ کے اندر سب سے بڑے زاہد تھے زاہد فی دنیا یہ صحابی تھے. کیا حضرت بلال اور یہ غلام ہیں ان کے پاس گئے کہ آپ ان کے پاس جا کر نیچے لیٹ گئے اور اپنا رخسار زمین پر رکھا اور کہنے لگے بلال اپنا پاؤں جب تک میرے رخسار پہ نہیں رکھے گا تو اس وقت تک میں نہیں اٹھوں گا. اس طرح اپنے آپ کو سامنے جا کر بچھا دیا عاجزی انکساری کی انتہا دے کے کہ اپنا قدم میرے چہرے پہ رکھے تاکہ میں نے جو بات کی ہے تیرے خلاف تجھے ماں کا تانا دیا ہے وہ ختم ہو جائے اور میں تجھ سے معذرت بھی کرتا ہوں یہ کام کرے گا تو میں اٹھوں گا. اس طرح اپنے آپ کو انہوں نے پیش کر دیا کیسا اپنے آپ کو مٹایا. آج ذرا ہم بھی اپنی زندگی کے جائزہ لیں کیا یہ باتیں ہمارے اندر ہیں یا نہیں ہیں. یہ جو ہے تکبر ہے اس کو ہم نے ختم کرنا اس کا علاج کیا ہے. دیکھیں ایک تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سی بات میں علاج بتایا فرمایا البادی بالسلام بریء من الکبر جو بندہ سلام میں پہل کرتا ہے وہ تکبر سے بری ہے تکبر سے بچ جاتا ہے. اب اس بات کو بھی ہم اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں ہم نے سلام کرنا ہے. یاد رکھیں عام لوگوں کو تو سلام کرنا آسان ہے اپنے کسی دشمن کو سلام کرنا جس سے ناراضگی ہے جس سے ہم بول چال ہمارا نہیں ہے اور جس کو ہم ویسے ہی حقیر سمجھتے ذلیل سمجھتے ہیں اس سے سلام کرنا پھر تکبر کا خاتمہ ہوگا. اور سلام کرنے کا مطلب کیا ہے کہ اپنے دل سے ساری رنجشیں ختم کر دینا پھر تکبر کا خاتمہ ہوگا. اگر منہ بھی بنا ہوا ہے لڑائی جھگڑا بھی اسی طرح قائم ہے اور سلام کرنا ہے سلام کا کیا فائدہ. سلام کا مطلب کیا ہے کہ اپنے اندر سے ساری رنجشیں ختم کر کے اپنے آپ کو مٹا کر اپنے نفس کو کچل کر اس کے ساتھ سلام کرنا مصافحہ کرنا خود جا کر اس کا حال پوچھنا جو آپ کو محروم کر رہا ہے اس کو اس کا حق جا کر ادا کرنا جو آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے اس کے ساتھ جا کر رشتہ جوڑنے کی کوشش کرنا جو آپ پر ظلم کر رہا ہے اور ظلم کے بدلے میں اس کے جا کر احسان کرنا اس کے ساتھ حسن سلوک کرنا. یہ ہے جب ان باتوں پہ بندہ آئے گا تو پھر صحیح معنوں میں یہ نفس کچلا جائے گا پھر یہ تکبر کا ہمارے اندر سے خاتمہ ہوگا. تو البادی بالسلام بریء من الکبر تکبر سلام میں پہل کرنے والا تکبر سے بری ہے. دوسرا جو عام طور پر ہم دوسرے کو حقیر سمجھتے اپنے آپ کو بڑا اعلیٰ سمجھتے کس بات کے کا گھمنڈ ہے ہمیں کیا مال و دولت کا ہے. تو مال و دولت ہمیشہ کسی کے پاس نہیں رہے. بڑے بڑے مالدار لوگ ہیں اپنے آپ کو اس بات پہ ایگری کریں کہ یہ مال میرا نہیں اللہ کی عطا ہے. چند لمحوں میں اللہ تعالیٰ زندگی کو بدل کر رکھ دیتے ہیں. جو وقت کے بادشاہ ہوتے ہیں تقدیر کا ایسا ایک جھونکا آتا ہے اللہ رب العزت ان کو فقیر بنا دیتے ہیں. تو کس بات کا تکبر ہے. بڑے بڑے مالدار لوگ آئے قارون کے پاس کتنا مال تھا کتنے بڑے خزانے تھے اس کے پاس کیا بنا اس کا یہ مال ہی اس کو لے ڈوبا اور اس کو اللہ نے زمین کے اندر دنسا کر رکھ دیا. یہ مال کس کام آیا اس کے. اگر مال کا تکبر ہے تو اس طرح اپنے آپ کو ہم نے اس تکبر کو ختم کرنا ہے کہ یہ عارضی چیز ہے. اور اس مال کے بارے میں جیسے ہی میں نے قبر سے اٹھنا ہے زمین میرے پاؤں کو پکڑ لے گی تو اسی مال کے بارے میں 2 سوالوں کا جواب مجھے دینا پڑے گا. پھر جا کر میری رہائی ہوگی کہ مال کس طرح کمایا اور مال کن کاموں میں خرچ کیا. یہ 2 سوالوں کا جواب تو صرف مال کے متعلق میں کیا کروں گا اس وقت. تو یہ مال کا تکبر اس طرح ہم نے اپنے اندر سے ختم کرنا ہے. حسن و جمال میں کسی کو ناز ہے گھمنڈ ہے تو ایک بیماری چیچک کی بیماری کوئی بیماری لگ جائے سارا حسن و جمال خاک میں مل جاتا ہے. دانے جسم پہ نکل آئیں کدھر جاتا ہے حسن و جمال. بڑے بڑے طاقتور کسی کو اپنی طاقت پہ اگر گھمنڈ ہے نشہ ہے. کتنے لوگ ہیں
دیکھنے میں بڑے صحیح سلامت تندرست طاقتور نظر آتے ہیں اور بیچارے چلنے سے معذور ہیں اور گھٹنوں کا ایسا شدید درد ہے کہ سجدہ کرنے سے بھی محروم ہے. کہاں کی ان کی طاقت، کہاں کیا ان کا یہ نام و نمود سارا. اس طرح اپنے اندر سے ختم کرنا. بلکہ بزرگوں نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اپنے آپ کو سب سے حقیر سمجھو، سب کو اپنے آپ سے اعلیٰ سمجھو. یہاں تک کہ فرمایا اچھے کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو، بروں کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو. اسی طرح کافر کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو، اور جو بڑا ہے اس کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو، جو چھوٹا ہے اس کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو، حتیٰ کہ جانوروں کو بھی اپنے آپ سے بہتر سمجھو. اب یہ بات شیخ مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ، کیسا نام، کیسے اللہ والے لوگ ہیں، ان حضرات نے یہ باتیں لکھی ہیں. اب دیکھیں ذرا انہی باتوں کے میں ذرا تھوڑا سا غور کر لیں. یہ ساری بات کرنے کا مقصد کیا ہے کہ ہمارے اندر سے یہ بیماری ختم ہو جائے. ہر بندے کے اندر یہ بیماری ہے، ہم نے اس کا جائزہ لینا ہے اور اس کو اپنے آپ سے ختم کرنا ہے اپنی ہی زندگی میں موت سے پہلے. اگر نہ ہم نے ختم نہ کر سکے تو یاد رکھیں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر لے کر مر گئے نا تو آخر میں انجام ہمارا بہت برا ہوگا. کتنے ہمارے ہم ساتھی ہیں، مسلمان بھائی ہیں، مرتے وقت کیا زبانوں میں ہوتا ہے، فلاں کو میرے جنازے پہ مت بلانا، فلاں کو میرا چہرہ مت دکھانا، فلاں کو اطلاع نہیں کرنی، فلاں کو یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. یہ تکبرانہ جملے ہماری زبانوں پہ جاری ہوتے ہیں اور ہم آخرت کی طرف جا رہے ہوتے ہیں. تو کیا اس کا انجام ہوگا پھر آگے اللہ کے دربار میں. اب دیکھیں بزرگوں کی یہ بات ہے، اس کے تناظر میں ذرا دیکھیں. اچھوں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا یہ تو کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے، ظاہر بات ہے وہ اچھا ہے، نیکی کے اعتبار سے، علم کے اعتبار سے، تقویٰ کے اعتبار سے ٹھیک ہے، اچھا سمجھنا، اس کی عزت کرنا، اس کا احترام کرنا، اپنے آپ کو اس سے کمتر سمجھنا. بروں کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا اور اپنے آپ کو حقیر اور کمتر سمجھنا، یہ کیسے؟ یاد رکھیں یہ گناہ گار ہے. اگر وقتی طور پہ بہت زیادہ گناہ گار ہے، ہمارے اندر وہ گناہ نہیں، تو اس بات کی طرف ذرا نظر دوڑائیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو بندہ سچے دل سے توبہ کر لیتا ہے فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، اللہ تعالیٰ ان کی برائیوں کو نیکیوں سے تبدیل کر دیتے ہیں. اگر آج اس کے گناہ بہت زیادہ ہیں تو آج اس نے اگر سچے دل سے توبہ کر لی تو وہ سارے گناہ نیکیوں میں تبدیل ہو جائیں گے، تو یہ مجھ سے بڑھ جائے گا. تو اس کو اپنے آپ سے اچھا سمجھنا. اگر کوئی بڑا ہے اس کو اپنے آپ سے اچھا اس وجہ سے سمجھنا کہ جتنی اس کی عمر زیادہ ہے اتنی اس کی نیکیاں مجھ سے زیادہ ہیں، تو لہٰذا یہ مجھ سے بہتر ہے، کیونکہ عمر زیادہ ہے تو نیکیاں بھی اس نے زیادہ کی، نیکی کرنے کا موقع بھی اللہ نے اس کو زیادہ دیا ہے. میں تو بڑا گناہ گار ہوں تو یہ مجھ سے بہتر اور اعلیٰ ہے. اپنے آپ سے جو چھوٹا ہے اس کو اچھا کس لیے سمجھنا کہ یہ تو بھی چھوٹا ہے، جتنے میں نے گناہ کیے اس کے گناہ نہیں ہے، یہ تو معصوم ہے، ابھی تو اس نے اتنی عمر بھی نہیں ہے، جتنی عمر کم ہے اس کی اتنے گناہ بھی اس کے کم ہیں. میری عمر زیادہ ہے تو میرے گناہ بھی کتنے زیادہ ہیں، لہٰذا یہ بندہ چھوٹا ہے تو مجھ سے افضل اور اعلیٰ ہے، اس لیے کہ گناہ زیادہ ہیں. اس انداز میں ہم نے اپنے آپ کو اس کے سے کم تر سمجھنا ہے. پھر فرمایا کہ کافر سے بھی اپنے آپ کو کم تر سمجھو. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ رب العزت نے قرآن خود فرمایا، حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جو بندہ دائرہ اسلام میں داخل ہو جاتا ہے کہ وہ اس کے سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا. اور آج اگر کافر توبہ کر لیتا ہے، مسلمان بن جاتا ہے فی الحال، تو میرا کیا بن، میں اس کو کمتر اگر سمجھ رہا ہوں تو یہ تو افضل اور اعلیٰ ہو جائے گا فوراً، اس کے تو سارے گناہ ختم ہو جائیں گے، لیکن میرے گناہ تو میرے سر پر باقی پہاڑوں کی طرح، لہٰذا یہ بھی مجھ سے بہتر ہے. اس طرح اپنے آپ کو حقیر سمجھیں گے اپنی نظروں میں تو پھر کام بنے گا. پھر اس سے بھی بڑھ کر جو بات کی ہے حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرماتے ہیں کہ اپنے آپ کو جانوروں سے بھی بدتر سمجھو. کیا مطلب؟ جانور تو وہ مخلوق ہے جن سے کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا، میں نے تو اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر حساب و کتاب دینا ہے. اور اگر میں نے یہ گناہوں میں زندگی گزار دی تو قرآن کیا کہتا ہے؟ اولئک کالانعام بل ہم اضل، یہ تو جانوروں کی طرح ہے بلکہ جانوروں سے بھی گئے گزرے، کتے اور خنزیر سے بھی یہ برے ہیں لوگ جو اپنی گناہوں میں زندگی گزارتے ہیں، اللہ کو چھوڑ کر نافرمانیوں میں زندگی گزارتے ہیں. فرمایا بل ہم اضل، یہ تو ان سے بھی گئے گزرے ہیں، تو یہ تو مجھ سے بہتر ہے. اس لیے ہم حضرات اکابرین صحابہ کرام کی زندگیوں میں دیکھ لیں، ایک پرندے کو دیکھا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہنے لگے کتنا تو خوش قسمت ہے
اپنی مرضی سے کھاتا پیتا ہے، آتا جاتا ہے، اڑتا ہے، ہواؤں میں مزے کی زندگی گزار رہا ہے، مر گیا تو کوئی تیرا حساب و کتاب نہیں ہوگا، اے صدیق تیرا کیا بنے گا، تجھے تو ایک ایک چیز کا اپنے رب کو حساب دینا ہے۔ تو اس طرح ان سوچوں کے ساتھ اپنے آپ کو ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر کو ختم کرنا ہے۔ یاد رکھیں یہ تکبر کا علاج بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ کسی بھی معاملے میں تکبر آ رہا ہے تو اس کا حل نکالیں، اس کا علاج کریں، تاکہ یہ بیماری ہمارے اندر سے ختم ہو جائے اور ہم سرخرو ہو جائیں آخرت میں، اور ہم کہیں جنت سے محروم نہ کر دیے جائیں۔ بڑے بڑے جانور جنت میں جا رہے ہوں گے، کتا، اور اصحاب کہف کا کتا جنت میں جا رہا ہوگا، عزیر علیہ السلام کا گدھا جنت میں جا رہا ہوگا، اور یہ حضرت انسان اگر محروم وہاں ہو رہا ہوگا، کتنی بڑی بد نصیبی ہے اس کے لیے۔ اس لیے بروقت ہم اس بیماری کا علاج کریں تاکہ ہماری دنیا اور آخرت سنور جائے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔